میں اس وقت موجود ہوں محسن عزیز صاحب کے گھر پہ. یہاں پہ جو ہے دو فاتح خوانی کی جا رہی ہے، دعائیہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے دلیپ صاحب کے مغفرت کے حوالے سے. شہنشاہ جذبات دلیپ کمار مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ان کے آبائی شہر میں پشاور میں ان کی فیملی کے لوگوں نے ان کے لیے فاتح خوانی کی اور اس حوالے سے رسم کل ادا کی گئی. اس موقع پر ان کے کزنز، ان کے چاچا زاد، ماموں زاد اور فیملی کے ممبران، خواتین مرد شریک ہوئے اس دعائیہ تقریب میں اور ان کی روح کے لیے ایصال ثواب کی دعا کی. اس موقع پر تمام فیملی ممبرز ان کی یادوں کو دہراتے رہے اور ان کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے رہے جو کہ پشاور میں بھی ہوتی رہیں، اور ان کے فیملی ممبر جب ان کے گھر بھارت جاتے تھے اور وہ ان سب یادوں کو تازہ کرتے رہے اور اپنی جو نوجوان نسل ہے جن سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ان کے ساتھ ان کی باتیں، ان کی زندگی کے مختلف ادوار کو شیئر کرتے رہے. اس موقع پر دلیپ کمار صاحب کی بھتیجیاں، بھائی کی بہوئیں اور دیگر رشتہ داروں جن میں فرحت سانول، نینسی، ہما محسن اور بیگم فواد شامل ہیں، انہوں نے دعائیہ تقریب میں ان کی مسز سائرہ بارو صاحبہ کے لیے دعا کی اور کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر دلیپ کمار کی بہت خدمت کی اور آخری دم تک ان کے ساتھ رہیں، ان کی تیمارداری کی، ان کی ہر طرح سے خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دے اور صبر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی سے رکھے. بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ابھی، بلکہ مصطفیٰ جو سب سے بڑا ہے 15 ایئرز 15 سال کا وہ ہو گیا. ماشاءاللہ صبح کی خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی محفل میں بھی ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے بلڈ ریلیشن سے جن کا تعلق تھا، ان کے بھتیجے، بھانجے، کزنز کے بچے، وہ سب فیملی ممبرز نے فاتح خوانی کی، قرآن خوانی کی، اور اس کے بعد جو ہے دعائیہ تقریب منعقد ہوئی. جبکہ اس موقع پر جن فیملی ممبرز نے ان سے ملاقات کی انڈیا میں اور پاکستان میں، انہوں نے اپنے اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کیے شرکاء کے ساتھ کہ کس طرح سے ان کی ملاقات ان کے ساتھ ہوتی رہی اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا، اور ان کی جو ذات کے مختلف ایسے جو پہلو تھے یا ایسی جو باتیں تھیں جو کہ پوشیدہ تھی، جو ان کے قریبی لوگ جانتے تھے، صرف
وہی لوگ جانتے تھے جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اس موقع پر انہوں نے وہ باتیں شیئر کی اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ وہ ایک اچھے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے اور ایک بہترین مسلمان بھی ڈاکٹر تھے۔ عربی عدنان اس کے گھر گئے تو جس طرح اس نے، جیسے آپ نے فرمایا، ہمارا استقبال کیا تو ہم تھوڑا سا ہل کے رہ گئے۔ He was very gracious, he was very warm. میرا نام سینیٹر محسن عزیز ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام حاجی عزیز جان تھا اور رشتے میں دلیپ کمار صاحب، یوسف خان صاحب میرے چچا ہوتے ہیں، کیونکہ میرے والد کے سگے ماموں کے بیٹے تھے۔ ان سے میری پہلی ملاقات 1988 میں ہوئی جب وہ پشاور تشریف لائے۔ ان کے ساتھ جب ہم 4-5 دن گزارے، ان کے ساتھ مختلف یہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو میں نے ان کو ایک بڑا لرنڈ، ایک بڑا شفیق، ایک بڑا تعلیم یافتہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تجربہ کار آدمی پایا، اور جس میں ہر زبان پہ ان کی مہارت تھی اور جس خلوص سے وہ بات کرتے تھے، جس سمجھا کے بات کرتے تھے، میں ان کا مداح اس دن سے ہو گیا۔ رشتہ داری تو پہلے تھی لیکن مداحی جو ہے میری اس کی بعد میں آئی۔ اس کے بعد وہ 1998 میں ہمارے گھر تشریف لائے جب میرے والد صاحب فوت ہوئے۔ اس کے بعد میں ایک ڈیلیگیشن ایپٹما کا لے کے گیا اور میں نے کہا ان کو کہ جی ہم آپ کے اعزاز میں ادھر ایک ڈنر کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو میرے گھر آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر آئیں اور میں آپ کا ڈنر کھاؤں؟ تو انہوں نے پھر ہمارے پورا ڈیلیگیشن تقریباً 100-125 آدمی تھے، عورتیں اور مرد تھے، ان کے لیے انہوں نے تاج محل ہوٹل میں افطار ڈنر کیا۔ اور آخری ملاقات میری ان کے ساتھ 2013 میں ہوئی، جو کہ بڑے جذباتی انداز میں اس کا اختتام ہوا، کیونکہ اس وقت وہ الزائمر کے جو ہے مرض میں مبتلا تھے۔ پہلے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بعد میں ہم نے جب نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے، جب وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے اتنے تا ہے، لیکن جو نیچے جو لوگ پھر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انہاں دے دلیں چ ہے کہ نہیں، اے واللہ عالم۔ اور اس کے بعد جب میں رخصت ہونے لگا، اس وقت ان کی یادداشت میں میرا خیال ہے کہ میں آ چکا تھا۔ مجھے بڑی دیر تک انہوں نے کندھے سے پکڑی رکھا اور مجھے گھور گھور کے دیکھتے رہے۔ پھر ان کی آنکھوں میں جو ہے شبنم آ گئی، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پھر مجھے اس چیک پہ دونوں دائیں اور بائیں طرف انہوں نے مجھے پیار کیا اور گلے سے لگایا، کافی دیر گلے سے لگائے رکھا، اور پھر میں وہاں سے رخصت ہوا۔ تو یہ بڑے جذباتی انداز کا جو ہے میرا ایک الوداعی ان سے ملاقات تھی جو 2013 میں ہوئی ہے۔ جس طرح کی خدمت ان کی بیگم نے ان کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی تعریف کی جو ہے مستحق ہے، کیونکہ انہوں نے 10-12 سال ان کے ہر طریقے کا، ان کی دوائی کا، ان کی خوراک کا، ان کی پوشاک کا، ان کی چہل قدمی کا انہوں نے ان کا خیال رکھا۔ میں کہتا ہوں آفرین۔ We grew up seeing movies of this charismatic and handsome actor in his various roles as a tragedy king. جس خاندان کو ان سب کی مغفرت فرما، حاضرین محفل کے تمام بزرگوں کی مغفرت فرما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، اور جناب مختار یوسف خان سے کی فیملی کے لوگ جنتک۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ لا الہ الا اللہ، خصوصاً بالخصوص کے تمام ثواب برکات جو پڑھائی کی قبول و منظور فرما۔ یہ تمام ثواب برکات شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، عالم علوم اولین و آخرین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا خیر الناصرین، یا دلیل المتحیرین، یا امان الخائفین، یا خیر الحافظین، لا الہ الا اللہ، تیری توفیق سے اپنے قرآن کریم پڑھا، قرآن سے تلاوت کی ذریعے تاشم پڑھا، صلاۃ و سلام پڑھا، تو سبحان اللہ تحفۃً پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، لوگوں نے 500 روپے پر وہ کاٹ لیے تھے پی سی کا۔ میں نے جی کیا کہ دیوار پر میں چڑھ گیا اور ایک ڈی پی صاحب نے مجھے پاؤں سے پکڑا کہ کیا کرتے؟ میں نے بولا جی کیا کرتا ہوں، بس یہ دلیپ کمار صاحب ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں۔ اس نے بولے کہ بھائی خبر مت ہو جاؤ، یہ 500 روپے لوگوں نے کاٹ لیے، آپ بھی کریں۔ میں نے اس کو داڑھی پکڑا کہ یار خدا کے لیے بس چھوڑو مجھے۔
اس نے بولے چلو بس چپ کیسے جاؤ. جب میں ریسیپشن گیا تو ادھر 2-3 ایکٹر تھے. فردوس جمال تھا, افضال صاحب تھے, پشتو فلم کا امان تھا. تو اس کے ساتھ میں باتیں کر رہا تھا. تو اسی دوران خدا بخش خان رازی کے سیچو جو بم کے دھماکے میں شہید ہوا تھا, اس نے مجھے بولا کہ او اقبال صاحب بخیر بخیر. میں نے بولا کہ یار دلیپ صاحب کب آئے گا؟ اس نے بولے کہ دلیپ صاحب تو 2 گھنٹے ہوئے کہ فلور 3 نمبر پر ہے. میں نے بولے یار میرا اس سے ملاقات کرو. اس نے بولے میں تو نہیں جا سکتا مگر میں آپ کو اس میں بٹھاتا ہوں اور اوپر چلے جاؤ لفٹ میں. جب میں چلے گیا تو صرف سارابانو بابی تھا, وہ جیو والا وہ تھا, اور یوسف بھائی تھا. تو اس کے ساتھ میں نے کھانا بھی کھائے. یہ فوٹو میرا پاس ہے. پھر میں نے اس کے ساتھ تقریباً 15 منٹ باتیں کیے. میں نے بولا کہ جی میں نے آپ کا بہت سارے فلمیں دیکھے, اور خاص کر اس نے پھر مجھے بولے کہ آپ کون سا فلم آپ کا پسند ہے؟ میں نے بولے جی آپ کا وہ فلم داغ, اور اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ آپ آتے کہ پارو میری ماں مر گئی. تو وہ بہت ہنس گیا. پھر اس نے مجھے گلے پر لگایا.